جمیلہ کا پورا خاندان دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا، سوائے سارہ کے جو اپنے سسرال میں تھی۔ سب سے پہلے جنید نے کھانا ختم کیا۔ وہ دسترخوان سے اٹھنے لگا تو جمیلہ نے کہا، بیٹا اتنا تھوڑا کیوں کھایا ہے؟ جنید نے کہا، امی میں نے کھانا کھا لیا ہے، مجھے عبداللہ بھائی کے یہاں جانا ہے، میں نے ان سے ملنے کا وقت لیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر سعد نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ ماں کے پاس بیٹھی صبا فوراً بول اٹھی، بھائی مجھے بھی جانا ہے۔ ضرور چلو، جنید نے کہا، مگر اس کے جملے کی گونج ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سعد قرا کر بولا، خبردار، کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس جانے کی، وہ ایک مغربی ایجنٹ ہے، ایک قادیانی ہے جو یہود و نصارہ کی سازشیں اور مغربی خیالات یہاں پھیلا رہا ہے۔ جمیلہ نے کہا، بیٹا یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کیا یہی تہذیب سکھائی ہے؟ سعد بولا، امی آپ بیچ میں مت بولیں، آپ معصوم ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس شیطانی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ دیکھا نہیں تھا اس کے پاس وہ گورا یہودی بیٹھا ہوا تھا؟ جمیلہ نے کہا، میں یہ جانتی ہوں کہ اس کی وجہ سے آج تمہاری بہن اپنے گھر میں اتنی عزت سے بیٹھی ہے۔ سعد نے کہا، بس رہنے دیں، وہ آپ اور باجی جیسی معصوم خواتین کو بے وقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں۔ جنید نے سعد کو سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی اب اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنا اچھا برا سمجھتا ہوں۔ اس پر صبا بھی بولی، اور میں بھی اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں۔ سعد چیخنے لگا، تم تو رہنے دو، تم تو ہو ہی بے شرم بے حیا۔ جمیلہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مگر وہ تو بالکل ہی بے قابو ہو رہا تھا، جھلا کر بولا، آپ نے اپنے کانوں سے اس روز سنا تھا وہ پردے کے بھی خلاف ہے اور جہاد کا بھی منکر ہے، اور دیکھا نہیں تھا وہ بے حیا کیسے مزے سے عورتوں کی پاکی ناپاکی کی باتیں کر رہا تھا۔ صبا نے بڑے طریقے سے سعد کو سمجھانے کی کوشش کی، بھائی وہ ہمیں طلاق کا قانون سمجھا رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ عبداللہ بھائی نے ہماری غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمیں سمجھا دیا تو کیا ستم ڈھا دیا کہ آپ ان کے دشمن ہو گئے؟ اس کو کوئی سخت جواب دینے کے لیے سعد نے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ جنید نے مضبوط لہجے میں کہا، بھائی آپ کسی پر غلط الزام مت لگائیں، نہ وہ پردے کے خلاف ہیں نہ جہاد کے، بس آپ کو ان سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا ہے، لیکن میں ان سے ملنے جا رہا ہوں اور صبا بھی جا رہی ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل گیا۔ سعد بھی غصے میں ایک سانپ کی طرح پھنپھناتا ہوا کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہودیوں کے اس ایجنٹ کو تو میں جلد ہی دیکھ لوں گا۔ اس لمحے اس کی آواز سے وہی پھنکار بلند ہو رہی تھی جو زاریوس کا خاصہ تھی، وہی زاریوس جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رویہ عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ جنید نے آتے ہی عبداللہ سے اپنے بھائی سعد کا معاملہ بیان کیا۔ عبداللہ نے کہا، دیکھیے آپ کا بھائی سعد مزاج کے اعتبار سے جذباتی ہے، اس کی عقلی صلاحیت بہت کم ہے، ایسے لوگ تعصبات کا فوراً شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ایک دفعہ تعصبات کے اسیر ہو جائیں ان کے لیے اس پھندے سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے مگر کوئی متعصب آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنید نے سوال کیا، تعصب اتنی بری چیز کیوں ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا، یہ اپنی ذات میں کوئی بری شے نہیں، اصلاً یہ کسی چیز سے جذباتی وابستگی ہے، لیکن جب یہ سچائی کے انکار کا سبب بن جائے تو پھر جہنم کے سوا یہ کسی اور راستے کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ اس میں مبتلا شخص کو وقت کا پیغمبر بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ مان کر نہیں دیتا۔ صبا نے عبداللہ سے پوچھا جو جنید کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، ایمان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے بتایا، دیکھیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دو امتحانوں میں ڈالا ہے، ایک عمل کا امتحان یعنی ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں، دوسرا فکر کا امتحان یعنی یہ حقیقت دریافت کرنا کہ خود اللہ کا حکم اور اس کی مرضی و منشا کیا ہے۔ اس دنیا میں ایک عیسائی بھی اپنے دین کو اللہ کی طرف سے کہتا ہے اور ایک مسلمان بھی، ایسے میں تحقیق کرنی ہوگی کہ صحیح کون کہہ رہا ہے۔ اسی طرح خود مسلمانوں میں بھی ہر گروہ اپنی بات کو اللہ کی بات کے نام پر پیش کرتا ہے، ان میں سے بھی کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے درست ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایمان ہے۔
مگر جو بات پہلی دفعہ کسی سے سن لی اور اسی پر اڑ گئے، یہ تعصب ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ صبا نے اعتراض اٹھایا، مگر ہر شخص میں تو یہ صلاحیت ہوتی ہے نہ شوق، تو وہ یہ کیسے کرے گا؟ عبداللہ نے کہا، دیکھیے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ بنیادی ایمانیات اور عمل صالح جن پر نجات منحصر ہے، ان کو تو قرآن مجید نے اس طرح کھول کر بیان کیا ہے کہ صرف قرآن کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ رہی ضمنی باتیں تو چلے مان لیا کہ ان میں تحقیق کا ذوق ہے، نہ فرصت، نہ کیجیے۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ عذر قبول فرمائیں گے، مگر پھر ایسی صورت میں فتویٰ بازی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سطحی علم کی بنیاد پر کسی دوسرے فرد کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اپنے آپ کو جواب دہی کے سخت ترین کٹہرے میں پائیں گے۔ اتنے میں اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ نے صبا سے کہا، چائے آ گئی ہے، اسے لے کر آ جاؤ۔ جنید نے موقع غنیمت جان کر گفتگو کو آگے بڑھایا، عبداللہ بھائی، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ عبداللہ نے کہا، ایمان اور اخلاق کے تقاضے پورے کیجیے۔ ایمان اللہ کو سب کچھ سمجھنے کا نام ہے، اس سے شدید اور گہری محبت کا نام ہے، اس کے رسول کی اطاعت کو زندگی بنا لینے کا نام ہے، یوم آخرت پر اور خدا کی ملاقات پر یقین رکھنے کا نام ہے، اور اس کے فرشتوں اور کتابوں کو مان لینے کا نام ہے، جبکہ اخلاق عمل صالح کا نام ہے، خدا اور بندوں کے حقوق پورے کرنے کا نام ہے۔ ان دونوں کو قرآن مجید نے بہت کھول کر بیان کیا ہے، اس کو سمجھیے اور عمل کیجیے، انشاءاللہ جنت آپ کی منزل ہوگی۔ صبا جو چائے لے کر واپس آ رہی تھی، اس نے چائے ان کے سامنے رکھتے ہوئے صاف صاف کہا، مگر مجھے مذہب سے کچھ چڑ ہو چکی ہے۔ عبداللہ نے کہا، دیکھیے، مذہب سے چڑ میرے جیسے مذہبی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر مذہب میرا نام نہیں ہے۔ مذہب دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ اس دنیا کی خوبصورت ترین شخصیت تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح عام مذہبی لوگوں سے مختلف تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کو ناپاک کر دیا۔ بیت الخلاء جانے کے بجائے وہ وہاں فارغ ہو گیا۔ لوگ اسے مارنے کو دوڑے تو آپ نے لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ اس کی گندگی پر پانی بہا دو۔ پھر بڑی نرمی سے اسے سمجھایا کہ دیکھو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ کام نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شفقت اسلام کا اصل تعارف ہے۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے عین خطبے کے بیچ میں آ کر آپ کو روکا اور کہا کہ مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اس نے یہ اصرار کیا کہ مجھے کہیں جانا ہے اور مجھے ابھی بتائیے۔ آپ نے خطبہ بیچ میں روکا، اس کے سوالات کے جواب دیے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ بتائیے، ایسا کون کر سکتا ہے؟ مگر لوگوں کا یہی احساس کرنا اسلام کا اصل تعارف ہے۔ میں اگر کئی گھنٹے تک بھی بولتا رہوں تو آپ کی سیرت کے ایسے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اصل معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی پیروی اصل دین ہے۔ قرآن مجید کی ساری تعلیمات آپ ہی کی شخصیت کا نام ہے۔ آپ سب کچھ ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ صبا نے ایک اور سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ؟ عبداللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ ہی کی رحمت کا ایک اظہار تھی۔ اللہ تعالیٰ کے تو کیا کہنے، ان جیسا کون ہے؟ وہ اتنے مہربان اور اتنے کریم ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جب پردہ اٹھے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ ان سے زیادہ حسین، مہربان اور بخشش کرنے والا کوئی نہیں۔ بس اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، اس کی بندگی اور محبت کو زندگی بنا لو، پھر دیکھو وہ کس طرح تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دیتے ہیں۔ صبا کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے پوچھا، اچھا مجھے فرشتوں کے بارے میں بھی بتائیے۔ عبداللہ نے کہا، دیکھیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑے بادشاہ ہیں اس لیے وہ خود کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی مخلوق بنائی ہے جو ان کی حمد، تسبیح اور تقدیس بھی کرتی ہے اور ان کے احکام بھی نافذ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر
جیسے دنیا میں صدر یا وزیر اعظم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اسے بیوروکریسی نافذ کرتی ہے۔ صبا نے کہا، جی میں نے کورس کی کتابوں میں پڑھا کہ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، فرشتے 4 نہیں ہیں، ناتعداد ہیں۔ جنید بھی بولا، 4 فرشتوں والی بات تو یہ ہے کہ ان کے کام بیان ہوتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے۔ اس پر صبا نے کہا، پھر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اب فارغ ہو چکے ہیں، کیونکہ ختم نبوت کے بعد تو وحی نہیں آتی۔ عبداللہ نے کہا، یہ تصور درست کر لیں کہ میرے آقا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف وحی لانا تھا، ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت سے کام کرتے ہیں۔ صبا نے کہا، آپ نے ان کو آقا کیوں کہا؟ ہم انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو ان سے افضل ہیں۔ عبداللہ نے کہا، یہ ایک خوش فہمی ہے کہ میں اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بلند حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں، وہ اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں۔ یوں سمجھنے کہ اس دنیا میں جو حیثیت بیوروکریسی کے سربراہ یعنی چیف سیکریٹری کی ہوتی ہے، وہی ان کی حیثیت ہے۔ دنیا کا سارا نظام ان کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ وہی لانا چونکہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، اس لیے وہ خود آتے تھے۔ صبا نے پوچھا، مگر اب تو وہ دنیا میں نہیں آتے نا؟ عبداللہ نے اسے بتایا، وہی لے کر تو نہیں آتے، لیکن اس کے علاوہ دیگر کاموں سے ابھی بھی آتے ہیں۔ شب قدر میں تو وہی آسمانی فیصلے اپنی نگرانی میں زمین کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب کوئی خصوصی فیصلہ نافذ کرنا ہوتا ہے، وہی زمین پر آتے ہیں۔ ہر فرشتہ ان کی بات مانتا ہے اور ہر شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ عبداللہ کی بات ختم ہوئی تو جنید نے کہا، عبداللہ بھائی، آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ جانے کا دل نہیں چاہتا، مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہم چلتے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ضرور ضرور، میں دعا کروں گا۔ صبا بھی اٹھتے ہوئے بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے درست راستہ بتایا، ورنہ میں تو مذہب سے بیزار ہو گئی تھی، مگر اب مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ عبداللہ نے دعا دیتے ہوئے ان دونوں کو رخصت کیا۔ اللہ آپ کو اپنے فضل سے نوازے۔ شاہد سعد کو لے کر سرپرست اعلیٰ کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہیں دیکھتے ہی سرپرست اعلیٰ کھڑے ہو گئے اور سعد سے گلے مل کر کہنے لگے، تو ہمارا مجاہد تیار ہے؟ بالکل تیار ہے، سعد کی جگہ شاہد نے جواب دیا، بلکہ ہم نے 1-2 جگہ بھیج کر تجربہ بھی کروا دیا ہے۔ بڑا حوصلہ ہے اس نوجوان کا، شکار کے سینے میں گولی اتارتا ہے اور نشانہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ بھیجا اڑا کر رکھ دے۔ سرپرست اعلیٰ نے دریافت کیا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ شاہد نے کہا، بس سب ہماری نگاہ میں، ہماری نگرانی اور سارا پلان مکمل ہے۔ 2-4 دن میں جیسے ہی موقع ملا، خوشخبری آپ تک پہنچ جائے گی۔ ویسے میں نے ایک اظہار مذمت کا بیان بھی تیار کرا لیا، جیسے ہی اس فتنے سے نجات ملے گی، ہم یہ مذمتی بیان جاری کر دیں گے۔ شاہد کی اس بات پر سرپرست اعلیٰ نے اسے بھرپور داد دیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے تمہاری، یہ ہوتی ہے مومن کی فراست۔ اس پر ایک زبردست قہقہہ بلند ہوا۔ عبداللہ کے گھر کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حسب توقع داؤد کھڑا ہوا تھا۔ داؤد نے فون کر کے عبداللہ کو اپنی آمد کے بارے میں مطلع کر دیا تھا اور اب وہ سیدھا ایئرپورٹ سے اس کے گھر آ گیا تھا۔ اس دفعہ عبداللہ کے بہت اصرار پر داؤد نے ہوٹل کے بجائے اس کے گھر ہی رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رکا کیا تھا، بس ایک رات ہی کا قیام تھا، صبح کے وقت اسے چلے جانا تھا۔ رات کے کھانے میں نائمہ نے بہت اہتمام کیا تھا۔ کئی طرح کی ڈشز تھیں جو داؤد بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ مسالے دار بریانی کا ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے وہ بولا، یہ بہت اچھا ہے کہ میں اس طرح کے کھانے روزانہ نہیں کھاتا، ورنہ زیادہ کھا کر میرا وزن بڑھ جائے گا۔ تیز مسالے کھانے سے جو اثرات داؤد کے چہرے پر آ رہے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے عبداللہ نے گرہ لگائی، اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو داؤد ہنسنے لگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، انسان تھوڑے عرصے میں عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوڑیں ان باتوں کو، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنا ہے۔ وہ کیا؟ داؤد نے کہا، وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ جس سچائی کو میں نے دریافت کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ عبداللہ نے کہا، بالکل پہنچائیے، بلکہ مجھے بھی آپ سے یہی کہنا تھا کہ اس طرح نہ صحیح جس طرح آپ نے مجھے بتایا، لیکن اسلام کی جو سچائی آپ نے پائی ہے
اپنی قوم کے لوگوں تک اسے آپ کو پہنچانا چاہیے۔ عبداللہ کی بات سن کر داؤد نے قدرے تردد کے ساتھ کہا، ظاہر ہے کہ میں یہ دستاویز والی بات تو نہیں کر سکتا، نہ کوئی اسے مانے گا۔ عبداللہ نے کہا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ تو مجھ سے سن چکے ہیں کہ جو کچھ آپ کو ان دستاویزات سے معلوم ہوا ہے وہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ اسلام اتنا زیادہ ثابت شدہ مذہب ہے کہ اسے کسی اضافی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو ہم نے سابقہ کتب کے حوالے سے کچھ بات کی ہے، ورنہ اسلام اپنے مقدمے کو علم و عقل کے ایسے روشن دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ اصل چیز آپ کا عزم ہے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں تو جدید دور کے ایک انسان کے عقلی اطمینان کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں صرف کام کرنے والے افراد چاہیے، باقی چیزیں میں فراہم کر دوں گا۔ داؤد نے کہا، تو بس ٹھیک ہے، میں واپس جا کر ملازمت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اپنے گزارے کے لیے میرے پاس کافی پیسے ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میں اب ساری زندگی لوگوں کو اسلام کے دین حق ہونے کی شہادت دیتا رہوں گا۔ عبداللہ نے کہا، یہی اصل کام ہے۔ اسلام ساری انسانیت کا دین ہے، یہ ان کا حق ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچے۔ اس وقت یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ شیطان نے یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ بعض نادان مسلمانوں کو استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر کے دم لے گا۔ اس وقت مغرب میں اسلام کے خلاف بدترین فضا بن چکی ہے۔ ایسے میں ہم پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ اسلام کے روشن چہرے پر دہشت گردی کا جو داغ بعض نادان مسلمانوں نے لگایا ہے اس کو ہر حال میں صاف کریں، ورنہ خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ داؤد نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس وقت تو مغرب میں اسلام کے خلاف زبردست مہم چل رہی ہے۔ میں اگر براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی دستاویز نہیں دیکھتا تو شاید اسلام کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ اس کی بات سن کر عبداللہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، یہ شیاطین کتنا بھی زور لگا لیں، اسلام کی دعوت دنیا بھر میں پہنچ کر رہے گی۔ یہ خدا کا کام ہے، وہ اسے پورا کر کے ہی چھوڑے گا۔ انسان نہیں اٹھیں گے تو وہ پتھروں سے یہ کام لے لے گا، لیکن ہمارے پاس یہ عظیم موقع ہے کہ اس کام میں خود کو شامل کر لیں۔ اس کام کے کرنے والوں پر اللہ کی عنایت کا خصوصی فیض برس رہا ہے، آئیے اس فیض کو ہم بھی حاصل کریں۔ عبداللہ لمحے بھر کو رکا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، گویا سوچ کے دروبام پر کھڑے ہو کر وہ کوئی منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولنا شروع ہوا، قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ان کی قوم کی طرف ہی ہوئی تھی، اسی لیے وہ یہود ہی کو اپنی دعوت کا مخاطب بناتے تھے اور انہی کو اپنے معجزے دکھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت جو یہودی نہیں تھی ان کے پاس آئی، اس کی بیٹی بہت بیمار تھی۔ اس نے آپ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اس عورت نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا، بچوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتے۔ عبداللہ یہاں تک پہنچ کر رک گیا، پھر داؤد کی طرف دیکھا جو بڑی دلچسپی سے یہ سن رہا تھا۔ جانتے ہو داؤد، اس عورت نے حضرت عیسیٰ کو کیا جواب دیا؟ اس نے ایک کمال کا جواب دیا۔ یہ جواب جس کو دینا آ جائے وہ خدا سے سب کچھ پا سکتا ہے۔ اس نے کہا، آقا، کتے بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گر جاتی ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ لمحے بھر کو رکا اور بھرپور تاثر کے ساتھ کہا، پھر اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ داؤد نے بھی کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔ عبداللہ پہلے ہی رکا ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس خاموشی کو عبداللہ کی آواز نے توڑا، اس وقت خدا کی عنایات کا فیض بٹ رہا ہے، لیکن یہ فیض ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کو خدا پسند کر لے، یا پھر ان کے لیے جنہیں خدا سے مانگنا آ جائے، جیسے اس عورت نے مانگا تھا۔ داؤد نے عبداللہ سے پوچھا، تو میں خدا سے کیا مانگوں؟ نبوت تو مل نہیں سکتی، وہ ختم ہو چکی ہے، اس سے نیچے جو کچھ ہو سکتا ہے مانگ لو۔ داؤد نے کہا، مجھے تو وہ بھی نہیں پتا، آپ بتا دیں نبوت سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا،
دین حق کی شہادت، یہ نبوت ملے بغیر نبیوں ہی کا کام ہے۔ اس کا اجر اتنا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو نبیوں کا قرب عطا کیا جائے گا۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہے جو مل سکتا ہے؟ اور تمہیں تو بہت آسانی سے مل سکتا ہے، بغیر کوشش کے مل سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے تعصبات کی دیوار کو توڑا ہے۔ یہ مقام کبھی کسی متعصب انسان کو نہیں ملتا، تم تو اس کے بہترین امیدوار ہو۔